السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، بات یہ ہے کہ کل ایک دھماکہ ہوتا ہے راولپنڈی کے مضافات میں، یعنی اسلام آباد کے بارڈر پر، اور یہ دھماکہ ہوتا ہے ایک امام بارگاہ میں یا امام باڑے میں۔ وہاں پر ایک شخص کا شناختی کارڈ ملتا ہے جس کا نام یاسر بتایا جاتا ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو خودکش بمبار تھا وہ اپنا شناختی کارڈ کیوں نہیں لایا۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بھائی بات یہ ہے، جب سے حالات نازک ہوئے ہیں ہر کوئی شناختی کارڈ اپنی جیب میں رکھ کر پھر رہا ہے۔ کراچی میں میرے بھائی بھتیجے سب شناختی کارڈ رکھ کے پھر رہے ہیں، چونکہ آج کل سختی بہت زیادہ ہے اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ جب ہم کراچی میں رہنے والے رکھ سکتے ہیں شناختی کارڈ، تو کیا راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے نہیں رکھ سکتے؟ کیا پشاور میں رہنے والے نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ تو بات ختم ہوئی کہ جی شناختی کارڈ کیوں تھا، کیونکہ جب وہ شخص ایک پشاور سے چلا اور اس نے راولپنڈی تک آنا ہے تو لازمی بات ہے بیچ میں سینکڑوں چنگیاں پڑتی ہیں، سینکڑوں جگہ پڑتی ہیں جہاں پہ وہ چیک کرتے ہیں، شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو مسئلہ ہوا ختم۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی شناخت کے لیے رکھا ہو کہ میں مر جاؤں تو کم سے کم میرے گھر والوں کو میری باڈی تو مل جائے، لاش تو مل جائے، تاکہ وہ کریا کرم کر دیں، چتا کو آگ واگ لگا دیں۔ اینی وے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب اس ایڈریس پہ پہنچے ہیں لوگ، ہمارے سی آئی ڈی والے، ہمارے لوگ، تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اور ایک ہمارا پولیس کا جوان شہید ہوا ہے، ایک ASI شہید ہوا ہے جب نوشہرہ میں اس کے گھر پہ پکڑنے کے لیے گئے۔ بتایا جاتا ہے، بھائی دیکھیں، اگر وہ شخص نہیں تھا جس نے دھماکہ کیا تو پھر اس پولیس والے پہ فائرنگ کیوں کی گئی؟ بھائی دیکھیں نا، سمجھنے آنے والی بات ہے نا، اس پولیس والے پہ فائرنگ کیوں گئی؟ اس کے معنی ہے کہ دال میں کالا ہے، آپ کچھ نہ کچھ ضرور اس میں انپٹ رکھتے ہو۔ وہاں سے انہوں نے 2 خواتین 2 مردوں کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دہشت گرد یاسر کے یا تو بہنوئی ہیں یا بھائی ہیں، اور وہ لڑکی ہیں جو ہیں وہ بہن ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے متعدد اور دیگر رشتہ داروں کو جو ہے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پتہ لگا ہے کہ یہ پورا خاندان دہشت گردی میں ملوث رہا ہے بڑے لمبے عرصے سے، اور ان کا تعلق داعش سے بھی، داعش نے تو کلیم کیا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے، لیکن ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس پوری کارروائی میں افغان جو طالبان ہیں، افغان رجیم، وہ ملوث ہے۔ اس کے اندر ہندوستان بڑی شدید ہاتھوں کے ساتھ ملوث ہے، پھر افغانستان ہے، پھر اس میں BL ہے، اس میں TTP ہے، اس میں داعش ہے، اس میں اسرائیل ہے، اور اس میں امریکہ کے بھی ہاتھ نظر آ رہے ہیں اب تو یعنی یہ ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے، یہ میں نہیں بتاؤں گا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، آپ نے بنگلہ دیش کے جنرل معین کا نام سنا ہوگا۔ جنرل معین جب ختم کر کے جلا وطنی کی زندگی گزارنے امریکہ جا رہے تھے تو وہ یہاں برطانیہ میں ٹھہرے اپنی بڑی سالی کے ہاں۔ تو میرے تعلقات ان کی بڑی سالی کے ساتھ بہت اچھے تھے، تو ہم ایک مانچسٹر گئے۔ جنرل معین میرے نیکسٹ ٹو بیٹھے ہوئے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا، تو جنرل معین نے مجھ سے اس وقت کہا تھا کہ زیب تمہارا بلوچستان گیا، چونکہ اس کے اوپر جو ہے تمام یہ جو اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور 2-4 ملکوں کے نام انہوں نے اور بتایا۔ انہوں نے کہا ان کی سب کی نگاہیں، ان کی سب کی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، اور افغانی لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وقت اس نے جب یہ کہا تو میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا یہ احمقوں کی جنت میں رہتا، عجیب بات کر رہا ہے، افغانیوں کی ہم مدد کر رہے ہیں، افغانی ہمارے کیسے خلاف ہو سکتے ہیں؟ لیکن آج 100% وہ بات سچ نکل رہی ہے۔ جنرل معین اس وقت امریکہ میں ہے، اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔
انہوں نے کتنے عرصے پہلے مجھے کیا بات بتائی تھی، اور جب میں ایک نشریاتی ادارے سے وابستہ تھا تو میں نے اپنے پروگرام میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بری طریقے سے دہشت گردوں کو داخل کر دیا گیا، اور جیسا کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا جو سندور 2 ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے معنی وہ ابھی چل رہا ہے۔ پہلے وہ ڈائریکٹلی ہم سے آرمی لڑ رہے تھے، اب وہ فنڈنگ کر رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو، غداروں کو۔ بہرحال ہم نبٹ تو لیں گے، ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑی سی ہمیں پھر قربانیاں دینی پڑیں گی، بلکہ اب کے ڈبل قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن ہم نبٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم یکجٹ ہے، ہم اس وقت ایک ہو گئے چونکہ ہمارے وطن کی بات آئی ہے۔ اور رہی جو سیاسی مسائل چل رہے ہیں، ہمارے ہاں تو شروع سے سیاسی مسائل ہیں۔ کبھی بھٹو کو پھانسی دے دی جاتی ہے، کبھی ضیاء الحق کا طیارہ کریش کر دیا جاتا ہے، کبھی محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بات ہوتی ہے، کبھی نواز شریف کو جو ہے اس کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، کبھی عمران خان کی اتار لی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ گڈ تھنگ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، بات چیت ہوتی رہے، تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ بہرحال دہشت گردی کے متعلق میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کل رات کو جو ہے، جو افغانستان کا بارڈر ہے ہمارے ہاں سے، جو خیبر پختونخوا سے ملتا ہے، وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر ڈرون گھستے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جیٹس نے پروازیں کی ہیں۔ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کا موڈ کچھ اور ہی ہے۔ اب جو بھی ہے بہرحال دیکھنا پڑے گا۔ ابھی تک جو شہادتیں موصول ہو رہی ہیں وہ 35 شہادتیں موصول ہو رہی ہیں، اور درجنوں افراد جو ہے زخمی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ریکی بتا رہے ہیں کہ 2 فروری کو انہوں نے ریکی کی، تو 2 فروری کو ریکی کی انہوں نے، تو کر کیا رہے تھے؟ یہ کہاں سے آئے؟ کیا وہ جو دروازے پہ جو جیمر لگے ہوئے تھے انہوں نے نکلنے کیسے دیا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس نے جو مین جو ہال ہے اس ہال میں جا کے خود کو پھاڑا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی نے دروازے پہ پھاڑا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ جو ہمارے CCD کراچی کے بڑے آفیسر ہیں جو آج کل امریکہ میں رہ رہے ہیں، کچھ ان لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، کچھ پرانے CCD آفیسروں کو دوبارہ سے کانٹریکٹ پہ ہائر کیا جائے، اور مزید بھرتی کی جائے، اور انٹیلیجنس بیسس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، تاکہ ان لوگوں کو آرام سے جو ہے شکست دی جا سکے۔ بہرحال ان سے نبٹنا ہے، یہ تو ذہن سازی کرتے ہیں بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، آپ ان کے چھوڑیں۔ میں ہمارا اپنا جاننے والا ہے، اس کو ہم سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ آخر کار مجھے اپنے ایک دوست کو کہنا پڑا، یار یہ لگتا ہے یہ ہماری بات سنے گا نہیں، جبکہ وہ بھی وہی ہے جو ہم ہیں، اور ہم بھی وہی ہیں جو وہ ہے، لیکن اس کی ایسی ذہن سازی کی گئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بہرحال جب ذہن کے اوپر، جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو شاداب رکھے، آباد رکھے۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ نے ہمیں ابھی تک YouTube پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور واٹس ایپ میں شیئر کر دیجئے اپنے دوست احباب کو، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجئے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔